صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو، تم میں سے جو اپنے دین سے پھرے گا، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو اللہ تبارک و تعالی عن قریب ایک ایسی قوم لائے گا، یحبہم، کہ اللہ تبارک و تعالی خود ان سے محبت فرمائے گا، ویحبونہ، اور وہ قوم والے اللہ تبارک و تعالی سے محبت کریں گے، اذلۃ علی المؤمنین، اور وہ ایسی قوم ہوگی کہ جو مومنوں پر مہربان ہوگی، مومنوں پر نرمی کرنے والی ہوگی، اعزۃ علی الکافرین، اور کافروں پر سخت ہوگی، یجاہدون فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں جہاد بھی کرے گی، ولا یخافون لومۃ لائم، اور وہ قوم کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں رکھے گی۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالی کا بڑا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے جسے چاہتا ہے نواز دیتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ تبارک و تعالی بڑی وسعتوں والا اور بڑے علم والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کو متنبہ فرمایا ہے کہ اگر وہ دین سے پھر جائیں تو اس میں اللہ تبارک و تعالی کا کوئی نقصان نہیں، نقصان مومنوں کا ہے، اہل ایمان کا ہے کہ وہ ایمان سے پھر کر کے اللہ تبارک و تعالی کی رضا و خوشنودی، اس کے انعامات سے محروم رہیں گے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وہ تم سے بے نیاز ہے اور تمہیں اسے تمہاری ضرورت نہیں، وہ تو اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ ایسی قوم پیدا کرے، ایسے لوگ لے آئے، اگر تم دین سے پھر جاؤ تو اللہ تبارک و تعالی اس بات پر قادر ہے کہ پھر وہ ایسے لوگ پیدا کر دے کہ اللہ رب العزت خود ان سے محبت کرے، اور وہ بھی ان سے محبت کریں گے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی تمہارے پھرنے کے بعد پیدا فرمائے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالی اپنی بے نیازی کو ظاہر فرما رہا ہے کہ اللہ رب العزت دونوں عالم سے بے نیاز ہے، نہ اس کائنات کو بنانے میں اس کا کوئی فائدہ ہے اور نہ بنانے میں اس کا کوئی نقصان تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں جو یہ آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے، تو اس کا مقصد پیش کرنے کا میرا یہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی محبت کا ذکر فرمایا ہے اور لوگوں کی بھی محبت کا ذکر کیا ہے، لیکن بات سمجھنے کی یہاں پہ یہ ہے جو قابل توجہ ہے کہ پہلے اپنی محبت کا حوالہ اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے کہ میں ان سے محبت کروں گا، وہ مجھ سے محبت کریں گے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالی کی محبت اہل ایمان سے کتنی زیادہ ہے یہ چیز واضح ہو رہی ہے، ورنہ ہمارا اور آپ کا معاملہ یہ ہوتا ہے، ہمارا اور آپ کا جو زور ہوتا ہے وہ اس بات پر
کہ اگر تم مجھ سے محبت کرو گے تو میں تم سے محبت کروں گا، اگر تم میری بات مانو گے تو میں تمہارے اوپر احسان کروں گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں ایسی قوم لے آؤں گا کہ میں ان سے محبت کروں گا، وہ مجھ سے محبت کریں گے۔ تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت کا حوالہ دیا۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان سے کتنی زیادہ محبتیں فرمانے والا ہے، اور ان پر کتنی زیادہ مہربانیاں اور احسان فرمانے والا ہے، کہ پہلے اپنی محبت کا ذکر کیا کہ تم چاہے کرو نہ کرو، لیکن میں پھر بھی کائنات پر رحم فرمانے والا ہوں اور میں انعامات فرمانے والا ہوں۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت کی بات فرمائی ہے۔ بات جو ہے وہ سورہ فاتحہ کی چل رہی تھی اور نماز کی چل رہی تھی کہ سورہ فاتحہ نماز کے اندر بار بار پڑھی جاتی ہے، اس کا پڑھنا واجب ہے، کسی اور سورت کا خاص طور پہ پڑھنا واجب نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو سورت ہم چاہیں پڑھ لیں، جو آیت ہم قرآن مجید سے اٹھانا چاہیں وہ اٹھا کر کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ ضروری ہے، ہر رکعت میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ اور اس اعتبار سے ہم اپنی زندگی میں اس کو لاکھوں مرتبہ ہم نے پڑھ لیا ہے اور لاکھوں مرتبہ انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے۔ تو یہ ہماری سوچ ہونا چاہیے کہ جس کام کو ہم نے لاکھوں مرتبہ کر لیا، جس بات کو ہم لاکھوں مرتبہ بول چکے ہیں اور پھر بولیں گے، ظہر میں بھی ہم یہاں پہ آئیں گے تو اس کو ہمیں پڑھنا ہے، عصر میں بھی پڑھنا ہے، تو یہ بڑی اچھی بات ہوگی کہ ہم سورہ فاتحہ کا معنی جان لیں۔ جب اس کو پڑھنا ہی ہے، واجب ہی ہے، بار بار اس کام کو کر رہے ہیں، تو اس کام کے اندر کیا راز ہیں، کیا حکمتیں ہیں، کیا اس کے اندر اسرار و رموز ہے، یہ اگر ہمیں معلوم ہو جائے تو پھر اس کام کو کرتے ہوئے انسان کا دل لگتا ہے اور دل اکتاتا نہیں ہے۔ بغیر حکمت کے کام کرتا رہے تو جی اس سے انسان کا متلانے لگتا ہے اور اس کا دل اکتانے لگتا ہے۔ تو سورہ فاتحہ ہم بار بار پڑھتے ہیں، تو اس اعتبار سے اس سورت کی تفسیر کو شروع کیا گیا تھا۔ تو آج جو مختصر سی تفسیر اس سورت کی رکھنا ہے تو وہ اس نظریے سے رکھنا ہے کہ سورہ فاتحہ کی ہر آیت سے ہمیں محبت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اضافہ کرنا چاہیے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارا لگاؤ ہے اور ہمارا تعلق ہے، اور سب سے بڑا لگاؤ ہمارا اللہ تعالیٰ ہی سے ہونا چاہیے، سب سے بڑا تعلق ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے ہونا چاہیے، اور سب سے زیادہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے ہونا چاہیے۔ ہمارے نزدیک سب سے بڑی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑا کوئی نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ محبوب بھی ہماری نگاہوں میں کوئی نہیں ہے۔ سب سے بڑا محبوب ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، سب سے بڑی دولت ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس پر ایمان لانا ہے۔ تو ہمارا محبوب اللہ رب العزت ہے، لیکن اس محبت میں ہمیں اضافہ کرنا ہے، اور یہ عبادت جو نماز ہے یہ اسی محبت میں اضافہ کرنے ہی کا نام ہے۔ یہ نماز اللہ رب العزت سے تعلق کو بڑھانے ہی کا نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہمارا رشتہ بندگی ہے، اس رشتے کو اور مضبوط کرنے کا نام ہے یہ نماز۔ تو ہم یہ سمجھیں اور یہ ہم اس کا محاسبہ کریں کہ کیا ہر نماز سے ہماری محبت بڑھ رہی ہے یا وہیں پر ہے، یا کہیں ایسا تو نہیں کہ گھٹ رہی ہو۔ ہم اتنی نمازیں، ہزاروں نمازیں پڑھ چکے ہیں، تو ہر نماز سے ہمارا دل اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور زیادہ مانوس ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، اس کا بھی ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے۔ تو سورہ فاتحہ، یہ جو سورہ فاتحہ ہے، اس کی ہر آیت ایسی ہے، ہر لفظ اس کا ایسا ہے کہ اگر اس کے معنی پر غور کر لیا جائے تو ہر لفظ یہ محبت میں اضافہ کرنے والا ہے، اور ہر لفظ محبت
کو پیدا کرنے والا ہے، اور ہر محبت سے ہر لفظ سے محبت ظاہر ہوتی ہے۔ اب وہ کیسے ظاہر ہوتی ہے تو وہ اس وقت پتہ لگے گا کہ جب ہمیں اس کا معنی پتہ لگ جائے۔ تو اس لیے اس سورہ فاتحہ کی تفسیر شروع کی گئی ہے۔ مختصر سے وقت میں آج ہی انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ پورا تصور و پورا خاکہ کہ کس طرح محبت بڑھے گی وہ انشاءاللہ ہم سنیں گے، کس طرح محبت بڑھے گی۔ تو سب سے پہلا جو کلام ہے وہ یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین۔ اسی کلام سے اور اسی جملے سے ہم اللہ تبارک و تعالی سے مناجات کرنا شروع کرتے ہیں۔ مناجات کا معنی آتا ہے سرگوشی، گفتگو کرنا، راز و نیاز کی باتیں کرنا۔ تو ہم جو راز و نیاز کی اور جو سرگوشی اور جو کلام اللہ تبارک و تعالی سے کرنا شروع کرتے ہیں، جو گفتگو ہماری شروع ہوتی ہے جو نماز قرآن شریف کی صورت میں، ویسے تو اس سے پہلے ہم تعوذ بھی پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھتے ہیں، ثنا بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس صورت کے اعتبار سے جو ہمارا سب سے پہلا جملہ ہوتا ہے تو وہ الحمدللہ رب العالمین ہوتا ہے۔ تو یہ محبت میں کس طرح اضافہ کرنے والا ہے؟ تو یہ محبت میں اضافہ اس طرح کرنے والا ہے کہ بندہ اپنے اوپر نعمتوں کو دیکھ رہا ہے، اپنے اوپر احسانات کو دیکھ رہا ہے، اپنے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانیوں کو دیکھ رہا ہے، اور پھر اس کی زبان سے بے ساختہ اور دل کی گہرائیوں سے یہ نکل رہا ہے، محبتوں میں اپنے آپ کو ڈوبے ہونے کے بعد اور اپنے آپ کو احسانات میں ڈوبے ہونے کے بعد اس کی زبان سے اور دل سے یہ نکل رہا ہے الحمدللہ کہ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے ہی لیے ہیں، اس لیے کہ تیرے سب سے زیادہ احسانات اور سارے ہی احسانات اور ساری مہربانیاں اور ساری کرم نوازیاں تیری میرے ہی اوپر ہیں، میرے اوپر ہیں، اور کائنات کے اوپر ہیں، ذرے ذرے کے اوپر تیری رحمت اور مہربانیاں ہیں۔ تو یہ لفظ کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تعریف بھی کسی کی جو کی جاتی ہے تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں، یہ عقلی بات ہے کہ تعریف یہ محبت ہی میں کی جاتی ہے، تعریف یہ محبت ہی میں کی جاتی ہے، اور تعریف یہ رضا اور رغبت کے ساتھ، مرضی کے ساتھ اگر آپ کسی کی تعریف کر رہے ہیں تو وہ تعریف ہے، محبت میں کر رہے ہیں تو تعریف ہے۔ تو لفظ الحمد جو سورہ فاتحہ کا سب سے پہلا لفظ ہے، اسی سے سمجھو محبت کا اظہار ہم نے کرنا شروع کر دیا، اس لیے کہ اس کا معنی ہی تعریف ہے، اور جب تعریف آپ اللہ کی کر رہے ہیں تو کیا بغیر محبت کے کر رہے ہیں تو یہ تعریف نہیں، اس لیے کہ بغیر محبت کے تعریف نہیں ہوتی۔ اگر کوئی کر بھی رہا ہے تو پھر اس کو سامنے والا سمجھ بھی جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تو چاپلوسی ہے، اور یہ تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تعریف مذاق کے اعتبار سے ہوتی ہے، تمسخر کے اعتبار سے ہوتی ہے، اور کسی اور محبت کے علاوہ کسی اور مقصد کے تحت ہوتی ہے، تو وہ تعریف نہیں ہوتی، اس کا دوسرا نام دیا جاتا ہے۔ تعریف اسی کو کہا جاتا ہے کہ جب محبت کے ساتھ ہو اور دلچسپی کے ساتھ ہو، رغبت اور رضا کے ساتھ ہو۔ تو ہم جو اللہ رب العزت کی یہاں پہ آنے کے بعد جو تعریف کرتے ہیں تو وہ محبت میں کرتے ہیں، لیکن محبت میں کرتے ہیں، لیکن ہمیں محاسبہ اس وقت کرنا چاہیے کہ یہ جو میں نے لفظ بولا ہے کیا یہ زبان سے صرف ایسے ہی نکل گیا یا محبت سے نکلا ہے، یا جو ہے وہ میری رضا و رغبت سے نکلا ہے۔ اگر محبت اور رضا و رغبت کے ساتھ آپ کھڑے ہوئے ہیں اور اپنی زبان کو آپ کھول رہے ہیں تو سمجھو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرنے والے ہیں۔ لیکن اگر دل میں ملال ہے کہ نیند ہماری جو ہے وہ چھوٹ گئی، ہمارا جو ہے وہ کام چھوٹ رہا ہے، ہمیں نمازیں ادا کرنا پڑ رہی ہیں، یہ ہمارے اوپر جو ہے وہ ایک قرض ہے اور ایک اس کو ہم دین سمجھیں، اور دل میں جو ہے وہ اکتاہٹ ہو، تو پھر یہ محبت نہیں ہوئی، اور جب یہ محبت نہیں ہوئی تو پھر یہ تعریف بھی نہیں ہوئی۔ اور نماز جو ہے وہ نام ہے اس چیز کا کہ ہم محبتوں کا اظہار یہاں پہ آ کر کے کریں اور محبتوں میں اضافہ کریں۔ نماز اس چیز کا نام ہے، اور اس چیز کو یہ سورہ فاتحہ پیدا کرنے والی ہے، اور یہ چیز لفظ الحمدللہ ہی سے شروع ہو جاتی ہے۔ تمام تعریفیں
اللہ تبارک و تعالی ہی کے لیے ہے۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالی ہی کے لیے ہیں۔ اور یہاں پہ جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ تعریفیں احسانات کے ماتحت ہوتی ہیں، مہربانیوں کے ماتحت ہوتی ہیں، تو ہم کون سا احسان اپنے دل میں رکھیں کہ اس کے اعتبار سے ہم اللہ کی تعریف کریں۔ تعریف احسان کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ آپ نے میرے اوپر احسان کیا، میری کوئی ضرورت پوری کی، مجھے کوئی چیز دی اور میرا کام کر دیا، تو میں آپ کی تعریف کرتا ہوں۔ آپ بڑے اچھے انسان ہیں، آپ بڑے اچھے اخلاق کے مالک ہیں، آپ یہ ہیں، آپ وہ ہیں، تو تعریف کچھ نہ کچھ احسان کے بعد ہوتی ہے۔ تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، اس کے احسانات ہمارے اوپر بے شمار ہیں، لیکن سب سے اہم احسان اللہ رب العزت کا کون سا ہے کہ اس کو ذہن میں رکھ کر کے پھر ہم اللہ کی تعریف کریں۔ تو یہ بھی بڑا اہم ہے۔ اس لفظ کو بولتے ہوئے اگر وہ آ جائے تو بے ساختہ اور دل سے جو ہے وہ یہ لفظ الحمدللہ نکلے گا۔ تو سب سے اہم احسان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد ہمیں اب تک باقی رکھا ہوا ہے، باقی رکھنے کے بعد پھر ہمیں اس نے ایمان کی دولت دی ہے، اسلام کی دولت دی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں رہنے کی دولت دی ہے، اس نے قرآن جیسی دولت دی ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کے بڑے بڑے احسانات ہیں، ان کو تصور میں لا کر کے پھر ہمیں کہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں کہ تو نے اتنے بڑے بڑے احسانات مجھ پہ کیے ہوئے ہیں۔ اور ایک اہم تصور یہ لانا چاہیے کہ جب ہم مسجد میں آ گئے تو مسجد میں آنا یہ بھی اللہ کا بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے کہ ہم مسجد میں آ گئے اور آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جو ہے وہ شانے سے شانہ ملا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اللہ کے گھر میں آ گئے۔ اس سے اچھی جگہ دنیا کے اندر کوئی نہیں، اللہ کے گھروں سے اچھی جگہ دنیا کے اندر کوئی نہیں۔ اور یہاں پہ آنے سے کتنے لوگ محروم ہیں، کتنے لوگ جو ہیں وہ نہیں آ پائے، اور وہ اپنے کام و کاج میں اور وقت کو ضائع کرنے میں چوراہوں پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ گناہوں میں ملوث ہیں۔ لیکن آپ گناہوں میں ملوث نہ ہو کر کے اور جگہ کھڑے نہ ہو کر کے آپ کو اللہ رب العزت نے یہ سعادت دے دی کہ اپنے گھر بلا لیا، تو آپ اس پہ آ کر کے کہیں کہ الحمدللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیری ہی لیے جو ہے وہ تمام تعریفیں ہیں کہ تو نے مجھے اپنے حضور کھڑے ہونے کی سعادت بخش دی۔ امام مصلی پہ آ رہا ہے تو اس کے لیے اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی، تو وہ مصلی پہ بیٹھ کے بھی اگر الحمدللہ نہ کہے تو پھر یہ اس کی محرومی ہے۔ اس لیے کہ مصلی پہ بیٹھ جانا اور جو ہے نماز پڑھانا یہ کتنا بڑا احسان ہے، تو اس کی زبان سے نکلنا چاہیے الحمدللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ تمام تعریفوں کا حقدار ہے۔ تو ایک تو یہ احسان، ہمیں اس احسان کا تصور لانا چاہیے۔ اور بات جو مین تھی وہ یہ تھی کہ محبت سے یہ ساری باتیں کرنا ہے۔ آگے لفظ آ رہا ہے رب العالمین۔ رب کا بہت سارے معنی ہوتے ہیں۔ اچھا، ایک ہم یہ بھی سمجھ لیں کہ اللہ کے کیا معنی ہے۔ الحمدللہ کے اندر جو لفظ اللہ ہے، باقی اور جگہوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نامی اسم گرامی آتا ہے۔ لگ بھگ قرآن مجید میں 2000 کے نیچے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کا کیا معنی ہے، تو اللہ کے معنی بیان کیے گئے ہیں۔ تو ان معنی میں سے ایک معنی یہ ہے کہ وہ ذات کے جس کی بارگاہ میں آ کر کے سکون حاصل ہو، سکون حاصل کیا جائے، اور حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر کے سکون نصیب ہوتا ہے۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ بتایا گیا کہ وہ ذات کے جس کی معرفت میں عقلیں حیران ہیں، عقلیں حیران ہیں اس کو پہچاننے میں، اور یہ حقیقی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی نہیں پہچان سکا، اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کما حق ہو پہچانا جا سکتا ہے۔ عقل میں اللہ تبارک و تعالیٰ آنے سے ماورا ہے، عقل و خرد کی اس تک رسائی نہیں۔ تو اللہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس کی پہچان میں عقلیں حیران ہیں اور عقلیں کمزور ہیں، عقلیں ماند پڑ گئی ہیں، عقل کے گھوڑے جو ہے وہ
پیچھے رہ گئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت تک عقل کو خرد کو رسائی نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ معنی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ تیسرا معنی یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے کہ مصیبتوں میں جس کی پناہ لی جاتی ہے، اور یہ حقیقی معنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی پناہ لی جاتی ہے مصیبتوں کے اندر۔ انسان سرکشی اور جو ہے وہ عیش و عشرت کی حالت میں اگر نہ بھی لے، لیکن جب اس کو تنگ دستی آتی ہے، مصیبتیں آتی ہیں، تو اس کا ذہن جو ہے وہ جاتا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات وہ ہے کہ مصیبتوں کے وقت جس کی پناہ لی جائے، پناہ پکڑی جائے۔ اور چوتھا معنی یہ ہے المعبود کہ جس کی عبادت کی جائے۔ تو حقیقت میں اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے، کوئی عبادت کے جو ہے وہ لائق نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو قابل عبادت ہے، جو لائق عبادت ہے۔ باقی کسی کے اندر یہ کمال نہیں کہ اس کی جو ہے وہ عبادت کی جا سکے۔ انشاءاللہ تعالی ٹائم کافی ہو چکا ہے، کل آگے تفسیر کی جائے گی، لیکن خلاصے کے طور پر آپ یہ سمجھ لیں کہ لفظ الحمدللہ کا ہر لفظ یہ ایسا لفظ ہے کہ جو محبتوں میں اضافہ کرنے والا ہے۔ تو اس کو کہتے ہوئے ہمیں اس وقت محاسبہ کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالی محبتوں میں اضافہ فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، اپنے فضل سے اپنی رحمت سے ہم سب کی تمام عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تمام عبادات خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں اپنا ذوق و شوق عطا فرما، اپنی محبت عطا فرما، ہمیں اپنی رضا اپنی خوشی عطا فرما، اپنی ناراضگی سے محفوظ و معمول فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں اپنا خوف نصیب فرما۔ مولا تبارک و تعالی ہمیں نمازوں کے ذریعے سے اپنی محبتیں عطا فرما، ہر رکن کے ذریعے سے ہماری مولا تبارک و تعالی محبتوں میں اضافہ فرما۔ یا ارحم الراحمین، اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرما، ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، اعمال بد سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، تمام عالم اسلام میں امن و امان نصیب فرما۔ مولا تبارک و تعالی ہم سب کے نیک اور جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ یا ارحم الراحمین، روزیوں میں رزق میں برکتیں وسعتیں عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، تمام مدارس و مساجد کی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہم تمام پر اپنا فضل و رحم فرما۔ جو نمازوں سے دور ہیں مولا تبارک و تعالی ان کے دلوں میں نمازوں کی اور اپنی محبت نصیب فرما۔ ایمان و اسلام پر ہمیں مرتے دم تک قائم و دائم فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد۔ کعبے کے بدلو